اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے سب لوگوں نے وقت پہ کلاس جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جی آج ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اسباق کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ اصل میں ایڈوانس لیول کے سبق ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، اگر ایک دو کو سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ذرا اور زیادہ بہتر ہم پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ہم پڑھا دیں گے تو ہمیں بھی طرح پریکٹس ہو جائے گی۔ اصل میں اس طرح ہوتا ہے نا، جس طرح ایک مشین ہوتی ہے، ایک اس کا مشین آپریٹر ہوتا ہے، ایک انجینئر ہوتا ہے۔ تو مشین آپریٹر تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے مشین کو آپریٹ کرنا اس کو آگے، جس طرح قرآن کا ترجمہ کرنا ہمیں انشاءاللہ آ ہی جائے گا، مگر انجینئر جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پرزہ کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ تو یہ جو کورس ہے نا، یہ اس میں اس طرح کے زیادہ ایڈوانس لیول کا ہے کہ یہ اس میں یہ الفاظ آئی، اگر تبدیلیاں آئیں تو کیوں آئیں، یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے، کیا بن گیا، فائل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اسم ہے، یہ اس وجہ سے۔ اور اگر یہ مشکل تھوڑا سا ہے، ذرا مشکل کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کو آگے آ گیا پچھلا ہمیں سمجھ سے اچھی طرح آ جائے، جو انہیں پیچھے پڑھا ہے وہ نہ بولیں۔ اصل میں تو وہ ہمیں علامات اگر اچھی طرح یاد ہوں گی تو انشاءاللہ ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس میں بھی آسان ہے لیکن اس میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اگر کسی کو سمجھ آتا ہے تو نہیں آتا تو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، اگر ایک دو کو بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پچھلا ہم نے پڑھا تھا اسم کی حالت، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم روز ہی پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی اس بات ہوتی ہے۔ اسم کے اصل میں تین حصے ہوتے ہیں۔ اسم فعل، اب اپنا کسی بھی کوئی بات کرتا ہے جملے کے تین حصے، اسم فعل اور حرف، کلمے کے تین حصے ہیں۔ کلمہ اس کے اقسام اسم فعل اور حرف۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم۔ ہم نے اسم کے تین حالات پڑھے، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع جس میں رفعی حالت یعنی کہ پیش، جس میں پیش ہو یا الف نون ہو یا واو نون ہو، یہ ہوتی ہے مرفوع حالت۔ دوسری منصوب، منصوب یعنی زبر نصبی حالت، جس میں نصب لگا ہو، نصب کہتے ہیں زبر کو۔ اور ایک ہوتا ہے مجرور جری حالت، جس میں زیر لگا ہو۔ تو ہم نے مرفوع حالت ہم پڑھ رہے ہیں، مرفوع حالت پڑھی۔ مرفوعات میں مرفوع حالت ہم نے پڑھی کہ اگر فعل معروف فعل اور اس کے آگے اگر مرفوع حالت ہوگی تو وہ کہتا ہے فاعل۔ ہم نے پڑھا فاعل، اس دن پڑھا، تو اس کے پیچھے جب بھی ہوگا تو فعل جب بھی ہوگا تو معروف حالت میں ہوگا، معلوم معروف حالت۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہوگا فعل مجہول، اور اس کے آگے جو آئے گا اس پر حالانکہ ہوتا ہے وہ جس پر کام کیا گیا ہو، مگر وہ بھی مرفوع حالت میں ہی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ یعنی اسے مجہول کا مطلب اس میں ہمیں فاعل کا تو پتہ نہیں کون ہے، یعنی کام کرنے والے کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور اس کے آگے جس پر کام کیا گیا وہ اصل میں ہوتا ہے مرفوع حالت میں، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں نائب فاعل۔ حالانکہ وہ نائب فاعل ہے، ویسے وہ ہے مفعول ہی، مگر اس کو نائب فاعل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، مجہول کی وجہ سے۔ ہم کچھ علامات دیکھ لیتے ہیں، جس طرح یہ ہم نے اس دن پڑھے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختمہ یہ کیا ہے، فعل ماضی معروف، اس کے آگے اللہ، اللہ کیا ہے، مرفوع حالت میں یعنی کہ پیش ہے، اور یہ ہے فاعل، یعنی مہر لگانے والا کون ہے، اللہ۔ کام کرنے والا، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاعل۔ تو یہ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے مہر لگائی، اور یہ فعل معروف۔ فزادہم اللہ مرضا، فزاد یہ بھی فعل معروف ماضی معروف، اور آگے اللہ فاعل، یعنی کون ہے زیادہ کرنے والا ان پر مرض کو، اللہ ہے فاعل، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ فاعل، جس میں اللہ یہاں پہ فاعل ہے۔ ذہب اللہ، ذہب اللہ لے گیا، وہ کون لے گیا، اللہ۔ تو اللہ
یہ ہے فاعل مرفوع حالت میں پیش لگا ہوا ہے. فَأَزَلَّهُمَا فَأَزَلَّ بس بہکا دیا یا پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان. اب یہاں کام کرنے والا کون ہے؟ شیطان. یہاں فاعل کون ہے؟ شیطان. شیطان ہے اس پر ہے پیش. یہ ہے فاعل. اس کے پیچھے یہ جو ہے فعل معروف ہے. معروف ہے مجہول نہیں معروف ہے. یہ ہے کون ہے؟ شیطان. یہ فاعل ہے. اسی طرح یہاں وما کفر سلیمان یعنی کس نے کفر نہیں کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے. تو فاعل کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. تو یہ پیش لگ گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور کہا ابراہیم. تو کہنے والا کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ ہوتا ہے فاعل. اور اس کے پیچھے قال یہ فعل معروف. اسی طرح قال الکافرون یہ ہے جمع واو نون سے. واو نون نشانی اس کی جمع کی نشانی واو نون. الکافرون کس کنہوں نے کہا؟ کافر. حالانکہ اس پر یہ واو نون جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے. اس زبر پہ نہ جائیں. واو نون ہوگا ہی مرفوع حالت. وہ آئے گی نا جب ہم پڑھیں گے منصوب اور اس میں وہ ہوتی ہے عین یا نون یا نون ہی ہوتی ہے. ایک پر زبر ہوتا ہے ایک پر زیر ہوگی. جیسے کافرین جہاں لکھا ہوتا ہے نا کافرین وہ نصبی حالت بھی ہوتی ہے اور جری حالت بھی ہوتی ہے. وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. قال الکافرون یہ رفعی حالت ہے یعنی یہ اصلی حالت ہے. تو اس کے پیچھے فعل یہ ہے معروف. وجاء المعذرون جاء یہ فعل معروف. معذرون معذرت کرنے والے. واو نون یہ مرفوع حالت ہے. تو یہ فاعل کام کرنے والے معذرت کرنے والے بہانے بنانے والے یہ ہیں. اور جاء یہ ہے فعل. تو یہ ہم نے پڑھا کہ جس پہ فعل معروف ہو معلوم ہو اور اس کے آگے جو فاعل ہوگا وہ مرفوع حالت میں وہ اس کو کہلائے گا فاعل. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ابھی دیکھا ہے کتب علیہم القتال. کتبہ آ گیا فعل مجہول ماضی مجہول. کتبہ لکھ دی گئی علیکم ان پر. کیا لکھ دیا گیا؟ قتال. یعنی یہ فرض کر دیا گیا. تو قتال پہ پیش لگا ہوا ہے قتال. تو یہ ہے نائب فاعل. اس کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اس میں اس لیے کہ یہ کتبہ فعل مجہول ہے. کتب علیکم القتال. اسی طرح ولا یقبل. ولا یقبل یہ بھی فعل مضارع مجہول یا پہ پیش اور با پہ زبر. یقبل نہیں قبول کی جائے گی. شفاعتن. شفاعتن دو پیش لگے ہوتی ہے مرفوع حالت. یہ ہے نائب فاعل. یہ شفاعتن نائب فاعل. اس طرح یہاں پہ ولا یؤخذ منها عدل. یؤخذ یہ فعل مضارع مجہول. عدل یہ نائب فاعل ہو گیا. اسی طرح ولا یخفف یہ بھی ہے آپ کا مجہول. عنہم العذاب عذاب پر پیش ہے. یہ ہو گیا نائب فاعل ہے. دیکھیں یہ پیش ہے مرفوع حالت میں. ویسے تو یہ عذاب یہ دیکھیں تو اب اس پہ کام کیا گیا تو یہ ہے مفعول جس پہ کام کیا گیا مگر اس کی وجہ سے کہ یہ مجہول ہے یہ ہو گیا اس کو کہیں گے نائب فاعل. اسی طرح یہاں یعرف المجرمون اس میں بھی اسی طرح ہے. حرمت علیکم المیت والدم یہ دو ہیں میتہ اور دما. اذا ذکر اللہ ذکر کے وجلت قلوبہم یہ قلوب ان کا قلوب ہو گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ یہ ہو گیا مجہول. آیاتہ زادتہم ایمانا. مگر ہمیں مقصد ہمارا ہے کہ اس کا ترجمہ آنا چاہیے. تو انشاءاللہ ترجمہ آتا ہی ہوگا. جی کون کرے گا ان کا ترجمہ؟ رشیدہ ہوں. میرا سوال ہے. جی بولیں. نائب فاعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب نائب جو یہ ہے نائب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں مجہول کے میں ایک اور پتہ تھوڑا نہیں سا ہوتا پیچھے کریں. ایک اور پیچھے کریں. وہ جو پہلا ہم نے پڑھا اس سے پیچھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ فاعل سے پہلے فعل معروف ہوگا اور ماضی ہے جو ہم نے وہ دیکھی ہیں مثالیں دیکھی ہیں اس میں زیادہ تر فعل ماضی تھا معروف تھا. وہ تو چلیں ٹھیک ہے. اس کے آگے فاعل ہے. فعل ماضی ضروری نہیں ہے. فعل ماضی ہاں ضروری وہ نہیں. تو چلے مضارع بھی آ سکتا ہے. جو ہم نے مثالیں دیکھی اس میں فعل ماضی اس تھا. میں صرف نام رکھ دیا نا میں نے آپ کو کہا یہ صرف نام رکھا گیا اس لیے کہ مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں کون ہے. ہاں جی فاعل کا ہمیں پتہ نہیں. اصل میں یہ ہے اصل میں یہ دیکھیں تو یہ مفعول ہے. اس پہ کام کیا گیا
مگر یہاں پہ فائل کا اچھا پتہ نہیں، اس لیے اس کا نام رکھ دیا نائب فائل، وہ صرف جی اس لیے کہ مرفوع حالت یہ ہے نا، مرفوع حالت ہے. آگے ہم دیکھیں گے نا جو بھی آئے گا نا آپ کو مفعول اچھا جس میں کام کیا ہوا ہمیشہ نصبی حالت میں ہوگا، مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگا. ابھی آپ اگلا پڑھیں گے نا، اس میں دیکھیں گے جی آپ جی وہ اگلا تو دیکھا جو تھا بھی ہم نے. مفعول ہوگا اس پہ ضرب ہوگا، اس پہ زبر ہوگا. مگر یہاں اس پہ ہے پیش، مرفوع حالت ہے نا، یہ بھی مرفوع حالت ہے، یہ بھی مرفوع حالت، جی اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں نائب، ایسے نام رکھ دیا اور کچھ بھی نہیں، اچھا نائب فاعل، صحیح. اور کوئی مطلب نہیں ہے. جی ترجمہ کریں اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اس میں اللہ جو ہے وہ اسم ہے اور یہ مرفوع حالت میں ہے. فزادہم اللہ مرضا. اب میں نے یہ اس ہے میں پہلے فاعل، اللہ اس اور میں، کیا بتانا ہے؟ اس میں اللہ جی فاعل، بس فاعل ہے بس، فاعل اچھا اور اللہ مرفوع کا حالت میں. اور فاعل ہمیشہ مرفوع. مرفوع حالت میں ہوتا ہے، فاعل جی جب بھی ہوگا مرفوع حالت، بس فاعل اللہ، اللہ اللہ پر پیش، اور یہ فاعل ہے. جی صحیح. فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیا اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں. اس میں اللہ جو ہے وہ فاعل ہے اور یہ مرفوع حالت. ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو. اس میں اللہ جو ہے وہ فاعل ہے اور مرفوع حالت میں ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ مرفوع عَنْهَا، حالت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، بس آپ بتائیں اللہ، اللہ پر پیش، اور فاعل یہ فاعل ہے، بس یہ یہ اللہ، فاعل اس میں اللہ جو ہے وہ فاعل. جی. ہوں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. اس میں جو شیطان ہے وہ فاعل اور یہ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہو. بس ٹھیک، وما جزاک اللہ. کفر سلیمان. بس اور کسی کو پڑھنا بس. جی حریم پڑھو بیٹا. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر سلیمان، کیا سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان. وَإِذْ جی جی قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سوری یہ اور بتائیں، سلیمان جو ہے یہاں پہ فاعل ہے. اچھا صحیح. فاعل ہوتا ہے نا کام کرنے والا، کس نے کام کیا؟ سلیمان نے، تو سلیمان علیہ السلام یہاں پہ فاعل ہے. جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، جی جی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو فاعل. قال ہمیشہ ہمیشہ یہ فاعل کے ترجمے میں آئے گا، اس نے یہ کام کیا، نے، نون نے کا ترجمہ ضرور آئے گا. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. فزادہم اللہ، اللہ نے، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، اللہ لے جانے والا کون؟ اللہ. اس میں اکثر جو نہ ہے، جیسے قال الکافر، کافروں نے کہا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے. جی قال الکافرون، کہا کافروں نے. فاعل جو ہے وہ کافر ہے. اور جی جی وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئیں گے. آئیں گے نہیں، آئے، جا، یہ ہے ماضی، ماضی ہے نا، ماضی ہے نا. اور آئے دیکھنا اس کی مضارع کی کیا نشانی ہے، مستقبل کی ہے، اس کی کیا نشانی ہے، مضارع، فعل مضارع کی نشانیاں کیا ہیں؟ آتے ہیں. آتے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں ہے نا، نہ الف نہیں نہ تا نہ یا کچھ میں، تو یہ ہے. ویسے بھی جا، اس پہ بھی زبر، اور اس پہ بھی زبر، تو یہ ماضی. جب آئے معذرون، معذرت کرنے والے یا بہانہ بنانے والے. من الاعراب، اور آپ اعراب کہتے ہیں مطلب بادیہ نشین، جو بدو ہوتا ہے صحرا. نا، بادیہ اچھا نشین، رہنے صحیح صحرا میں رہنے والے عرب، جب آئے صحیح. صحرا میں معذرت رہنے کر. والے عرب. جی جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ فاعل جو ہے وہ صحرا میں وہ رہنے والا اعراب. یہ فائل ہے، فائل یہ ہے. وہی پڑھنے آئے نا. نہیں، یہ تو بہانہ بنانے والے، یہ تو بدو میں سے، میں سے. اچھا اور یہ آپ صحیح کو صحیح. بتایا کہ ہمیشہ یہ جو ہے نا نائب فائل جو وہ ہوتا ہے مرفوع والا، مرفوع والا کا مطلب واو نون، جہاں پہ مرفوع، یہ تو مرفوع والا تو نہیں ہے، اس کی تو زیر لگی ہوئی، یہ تو صحیح جس کے نیچے زیر لگ گئی وہ نہیں ہے. ویسے اس کی زیر یا من کی وجہ سے، من العربی، من آ گیا تو عربی آ گیا، مگر یہ فائل یہ ہے معذرون،
واو نون, بہانہ بنا, آئے کون آئے بہانہ بنانے والے, مگر وہ تو بدوں میں سے, یہ سے ان میں سے نا, یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ بہانہ بنانے والے, اصل میں تو کام کرنے والی ہے نا, بہانہ بنانے والے آئے. اس کو اگر آپ نکال دیں من الاعراب, اس کو نہ کر پڑھیں تو یہ آپ کو بتائے گا جا مؤذرون, جائے بہانہ بنانے والے, تو بہانہ بنانے والے فاعل ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. رشید چچا میں پڑھوں؟ باجی پڑھ لیں اتنی دیر آپ. رشید چچا کہاں گئے؟ وہ ابھی انہوں نے نا میوٹ کیا ہے. ایک منٹ میں اس کو کیا اسکرین کو کیا ہوا, نہیں آ رہی؟ بابا تیرے میرے پاس تو آ رہی ہے اس کو پھر کس کو نہیں آ رہی؟ بابا نے کیوں میسج کیا؟ اب اسکرین نہیں آ رہی. جی شگفتہ پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ علیکم القتال, فرض کر دیا گیا تم پر جہاد. کتبہ فعل مجہول ہوگا اور قتال نائب مفعول, نائب فاعل. جی نائب فاعل. ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش. یقبل مجہول ہوگا اور شفاعت نائب فاعل ہوگا. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہیں دیا جائے گا ان سے عدل. یؤخذ یؤخذ مجہول فعل مجہول, عدل نائب فاعل. لا یخفف, نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ, عدل بدلہ. اچھا انسان ہے بدلہ کچھ ہے کہ آپ کے یہ میں نے ظلم کیا اس کے بدلے بدلہ کوئی فدیہ, ان سے کوئی فدیہ وہاں پہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. بدلے سے مراد ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز لی نہیں جائے گی, یہ چیز لے لو اور معاف کر دو. جی جی. لا یخفف عنہم العذاب, نہیں کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں. جزاک اللہ, بس ٹھیک ہی نہیں کرنا. ہاں لا یخفف یہ ہو گیا, خفف مجہول ہو گیا, اور عذاب نائب فاعل. عذاب پر جو ہے وہ پیش ہے, یہ بھی پیش, یہ پیش, سب پہ پیش, یعنی مرفوع حالت ہے, یہ ہے مرفوع حالت, اس لیے یہ سارے نائب فاعل. جی کون پڑھے گا؟ فائزہ. فرانہ نہیں ہے؟ جی فرانہ پڑھو بیٹا, فائزہ پڑھ لو. عظمیٰ فاروق دو ہی پڑھے آپ, دو پڑھنا ہے. جی اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعرف المجرمون بسیماہم, پہچان یعرف پہچان لیے جائیں گے مجرم گناہگار مجرم اپنی چہروں سے. مجرم گناہگار, تو یہ تو مجرم ہے نا, وہ فاسق ہوتے ہیں گناہگار. جی ٹھیک ہے, مجرم اپنے چہروں سے. اس میں یعرفو جو ہے وہ فعل مجہول ہے, اور مجرمون نائب فاعل ہے. جی جی. رشید چچا میں نے قرآن پاک میں مجرمون کا گناہگار پڑھا ہے. چلے کس نے ترجمہ کر دیا, مجرم کا مطلب تو گناہگار بھی ہے, مگر مجرم تو مجرم ہے نا.
جی 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 یہ بھی مجھے ہوا، میں کہ ہم نے تو، لیکن اب وہ آج ترجمہ میں نے پڑھ رہی تھی تو وہ آپ دیکھنا جرم سے ہے نا، یہ جرم سے مجرم، جی 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 جرم کرنے والا، جی جی خیر گناہ گار تو ہوگا ہی، وہ جہاں جائے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، مگر اصل ترجمہ اگر آپ کریں گے تو پھر ترجمہ تو ہاں مجرم ہی ہوگا۔ لفظی ترجمہ صحیح ٹھیک۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم حرمت حرام کی گئی تم پر میتۃ والدم دم نہیں، دم کہتے ہیں خون کو۔ اچھا مردار خون، مردہ خون، مردار حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون، یعنی مردار کہ مردہ چیز آپ، اور بہتا ہوا خون آپ نہیں کھا سکتے، جیسے خون پی نہیں سکتے آپ، جی خون جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ویسے اگر کہیں گوشت کلیجی ولیجی پہ لگا وہ حرام نہیں، جو بہتا ہوا خون ہے، جو بہ رہا ہے خون یا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پھر خون جو ہے نا وہ حرام کر دیا گیا۔ تو اس میں فعل مجہول یہ اور حرمت جی، میتۃ اور دم، یہ دونوں جو ہے وہ جی دونوں نائب فاعل۔ نائب فاعل جی۔ جی جزاک اللہ، بس دو ہی پڑھو، تو اور کسی اور کو دو۔ جی عظمیٰ فاروق آپ پڑھ رہے تھے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، اور نرم ہو جاتا ہے دل، نرم ہو جاتے ہیں دل ان کے۔ تو اس میں جی ذکرہ ماضی مجہول، اور وجلت قلوبہم یہ ہوگا نائب فاعل۔ کیا ہوگا نائب فاعل، کون سا ہوگا؟ وجلت قلوبہم، قلوب، یہ ہوگا نا قلوبہم تو قلوب، کنفرم ہے نا جی، کنفرم تو ہی ہے، یہ کنفرم ہی کرنا ہے اچھا ہم نے، ہم ہاں نہیں ہے، کنفرم، قلوب، قلوب قلوب جی، دل، دل دل کی بات ہے، ہاں قلوب قلوب یہ دل وجہ کی نا جی۔ بات جی، جی تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایماناً، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیات تو زیادہ کر دیتی ہے ان کے ایمان کو۔ تو تولیت ہوگا، یہ مجہول ہے، فعل مجہول، اور زادتہم یہ والا ہونا چاہیے، فائل زادتہم آیاتہ، یہی ہوگا زادتہم، کہ آپ زیادہ کر دیتی ہے ترجمہ جیسے۔ کریں، آپ ترجمہ کریں نا، اچھا آپ ترجمہ سوچیں کیا ہے، جب پڑھی جاتے ہاں ہیں ان پر آیات، ہاں وہ اس آیات، کی آیات، ان کی آیات تو زیادہ کر دیتی ہے ان کے ایمان کو، تو جیسے وہ دل کا آدھا تھا اسی طرح ایمان کے لیے ہو جائے گا۔ دیکھیں دل کا اس لیے آتا ہے ہاں کہ دل ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہوگا نائب فاعل وہ اس پہ آگے ہوگا ہاں پیش، وہ ہوگا اچھا، تو پھر مرفوع والا تھا، یہاں زادتہم یہ ہوگا، صحیح ہے، دیکھیں نا، قلوب، ہاں ہاں قلوب ہاں، زیادہ، تم کہتے ہو زیادہ تو ویسے فعل ہے، دیکھیں نا، اچھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات، آیات دیکھیں آیاتہ، یہ پیش لگا ہوا ہے، آیات، آیات اس کی جی، آیات کیا پڑھی جاتی ہیں؟ آیات، آیات، جو اچھا چیز پڑھی جا رہی ہے یہ ہے نا، ہاں، اصل میں یہ ہے تو یہ آیات، فائل ہوگا، یہ نائب فاعل، نائب فائل، نائب فاعل، نائب فائل بس اتنا ہی آج کا سبق جی، جی، کوئی اچھا زیادہ اچھا اور ہے؟ رشیدہ وہ 1 منٹ پیچھے، میرا ایک سوال ہے، جی یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں اللہ بھی تو نائب فاعل ہوگا نا قلوبو کے ساتھ؟ نہیں اللہ نہیں ہوگا، نہیں، ذکرو بھی تو فعل مجہول ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی دونوں ہی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی، آگے آیات ہیں۔
جی الوینا آپ پڑھیں دو تین، پھر ترجمہ قرآن پہ چلتے ہیں، اس پہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی گناہ گار سے اس کے گناہ کے بارے میں، کسی انسان سے اور نہ جن سے. گناہ گار سے کہاں لکھا ہوا اس میں؟ اس کے گناہ کے بارے میں اس دن نہیں سوال کیا جائے گا اس سے گناہ کے بارے میں. ذنب ہی گناہ ہو گیا، جی جی کسی انسان اور نہ کسی جن سے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. یوسلو فعل مجہول ہے، اور اس میں تو رشید مامو پیش تو پھر انسن اور جان، جن اور انسان. تو ٹھیک ہے نا، وہی ہو جنہوں انسان ہی ہے نا، انہیں کی بات ہے، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل میں یہ ہے ولا تقولوا لمن یقتل، اور نہ تم کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموات مردہ. تو اس میں جو ہے نا وہ نائب فاعل ہوگا، اس میں سے نکلے گا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ آگے دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے. اموات، اموات تو ہو نہیں سکتا، موت کیسے نائب فاعل ہو سکتی ہے؟ موت تو فاعل ہو نہیں سکتی، موت کیا کرے گی؟ ولا تقولوا لمن یقتل، یقتل کیا ہے؟ وہ قتل کرو، ایسا وہ قتل کرو، اس میں سے نکلے گا وہ ہم خود نکالیں گے تو وہ بنے گا ہوا، اس کا نائب فعل ہوگا ہوا جو چھپا ہوا ہے. لمن یقتل، جو قتل کر دیے جائیں، جو قتل کر دیے جائیں. کون؟ یقتل، یا جو ہے نا وہ کے لیے استعمال ہونا، اس میں جب نکالیں گے وہ، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوا. اس کا ہوگا نائب فعل ہوا ہوگا. ولا تقولوا لمن یقتل، اس کا نائب فعل ہوا ہوگا. چھوڑ دیں اس کو، کوئی مشکل کوئی بات نہیں. مشکل ہے جی اس لیے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو سمجھ آ گیا نہیں آیا کوئی بات نہیں. ہمیں تو اصل میں تو یہ ترجمہ آنا چاہیے. یا ایھا الناس ضرب مثال فاستمعوا له. ماسالون نہیں بس، یہ آپ ٹھیک کریں، ماسالون. مثل فاستمعوا له، اے لوگو بیان کی گئی تم پر مثال، جی پس اسے فاستمعوا له، پس غور سے سنو اسے. پس غور سے سنو اسے. اس میں اور یہ ضرب آگے مثال دی کیا گئی ہے آپ کو اگر ذہن میں ہو، سورہ حج کی آیات ہے، یہ مثال کیا دی گئی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے. فاستمعوا، پس تم اسے لہو غور سے سنو. اور مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے کہ اللہ کے سوائے جن کو پکارتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ اللہ نے مثال دی اور کہا کہ غور سے سن لو. اتنے وہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، یعنی دونوں کمزور ہیں. اب اللہ کے ساتھ جن سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مکھی اسے کوئی چیز چھین کے اسے لے نہیں سکتا. پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں، اولاد بھی ان سے مانگ رہے ہیں، مدد بھی ان سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ تو بھی دے، تو دے، تو دے، تو دے. اس نے کیا دینا ہے؟ کسی کو ہم نے داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو غوث اعظم بنایا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مثال دی ہے، یہ مکھی بھی نہیں بنا، سب مل کے، سب میں سارے شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، ولی اللہ بھی شامل ہیں، سب انسان مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور بنانا تو الگ بات، اگر چھین کے لے جائے کوئی چیز تو وہ اس کو واپس لے نہیں سکتے. مکھی گئی تو وہ چیز بھی گئی، کھانے کی چیز لے لو مکھی سے، کسی کی ہمت، کسی کی طاقت ہے نہیں. یہ مثال ہے، سورہ حج کا یہ آیت ہے. جی یہ بھی پڑھ لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن پس اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. جب پڑھا جائے، جب پڑھا جائے ہاں پڑھا جائے قرآن تو اسے غور سے سنو اور انصتو، خاموش رہو. چلو ٹھیک ہو گیا، کچھ تو آ ہی گیا سمجھ. چلو قرآن پہ چلتے ہیں.